اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مولانا حضرت مولانا عبدالکریم پاریک صاحب مرحوم ان کے تشریح القرآن مجید ان کی شائع کردہ ترجمانی سے ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 39 آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 39 پر درس قرآن لیں گے انشاءاللہ، اور یہ کوشش کریں گے کہ ان آیتوں میں جو ابلیس کا جو رد عمل تھا، اللہ سے جو اس نے بغاوت کی، اس کا کس طرح سے ایٹیٹیوڈ تھا، وہ چیز، وہ تذکرہ، فرشتوں کا تذکرہ، آدم علیہ السلام سے جو وہاں پر غلطی، جو رنجش سرزد ہوئی، اس کا تذکرہ اس پر ہم غور و فکر کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، پھر 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنا ڈالے، اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا فرمایا رب العزت اس آیت میں؟ وہی ہے، یعنی کون؟ اللہ ہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ کس کے لیے بنایا؟ یہ دنیا، یہ جو زمین، یہ آسمان، 7 آسمان 7 زمین، اور اس پر ساری چیزیں جو مخلوق بنائی، کس کی سیوا میں لگایا؟ کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کے لیے بنایا، انسان کے لیے بنایا۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا، چاند، سورج، یہ وہ، انسان کو جو جو چاہیے، جو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی، ان کے مادھیم سے، ان کے ذریعے سے وہ سامان بنا دیا۔ یہ بارش سے فائدہ، سورج کی روشنی سے فائدہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، تاکہ انسان اس سرزمین پر اپنی زندگی بسر کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو سیوا میں لگا دیا۔ ساری مخلوق سے افضل کس کو بنایا؟ اشرف المخلوقات، انسان کو۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ وہی ہے، یعنی اللہ جس نے بنا دیا تمہارے لیے، یعنی کس کے؟ انسانوں کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، جو زمین میں سب کا سب اس کے لیے بنایا۔ دھن، دولت، پیداوار، چاہے جہاں سے چاہے وہ چیز اختیار کرے، جیسا چاہے اس چیز کی کھوج لگائے اور اس کو اپنے فلاح بہبودی کے لیے استعمال کرے۔ پوری آزادی انسان کو اللہ تعالیٰ نے میسر کی ہے، لیکن کیسا؟ حق کے ساتھ۔ پھر کیا کیا؟ زمین بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، جیسا قرآن میں دوسرے مقامات پہ بھی ہے، دوسرے مقام پر بھی ہے کہ اللہ کا تخت پہلے کہاں تھا؟ زمین پر تھا، پانی میں تھا، تو اللہ نے زمین بنایا، ظاہر ہے پانی بھی بنایا، اس کے بعد میں اللہ کا تخت کہاں؟ زمین میں، پانی میں تھا، پھر آسمانوں کی طرف، پھر پہلے زمین بنایا تو پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، اس کے بعد میں پھر آسمان بنایا۔ کتنے؟ 7 آسمان، اس کا ذکر اللہ کر رہا ہے، پھر 7 آسمان بنائے، آسمانوں کی طرف متوجہ کیا، پھر 7 آسمان ٹھیک ٹھاک بنا ڈالے۔ پھر 7 آسمان کیسے بنائے؟ ٹھیک ٹھاک، ایسا نہیں کہ کوئی آسمان الگ اور کوئی آسمان الگ، کسی کو کوئی بغیر ستون کا آسمان، کسی کو ستون کی ضرورت، کہ ایک آسمان دوسرے آسمان پر گر پڑے۔ جیسا ہم گھر بناتے ہیں نا، تو پہلا سلیب اچھا ہو گیا، دوسرا سلیب اچھا ہو گیا، تیسرا چوتھا سلیب جو بنائے تو وہ گر پڑا، لوگوں کے آنکھ پہ گر پڑا یا نیچے کا گر پڑا، ایسا جس کی بنیادی پکی نہ ہو۔ تو پھر 7 آسمان ٹھیک ٹھاک بنا ڈالے، اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر جب بنایا تو بنا کے علم چھوڑ نہیں دیا، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، وہ چیز اللہ نے بیان کیا یہاں پر۔ یہاں آیا اللہ جس نے خلقہ بنا دیے، لکم تمہارے لیے، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ لفظی ترجمے کے ساتھ یہ دیکھیں گے، ماں جو فی الارضی زمین میں ہے، جو زمین میں ساری چیز کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استوا متوجہ ہوا، الی السماء یعنی آسمان کی طرف، پھر کیا کیا؟ آسمانوں کو درست بنا دیا۔ پھر آیت نمبر 30، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو زمین پر ایک نائب بنانا ہے،
پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ. پھر اللہ کا عرش کہاں؟ آسمان پر گیا اللہ تعالیٰ. اللہ کے لیے جانا کوئی مشکل تھوڑی تھا، ناممکن تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو پہلے آسمان پر نہ جنات جا سکتے نہ انسان جا سکتے. جنات جانے کی کوشش کرتے تو وہ بھی آیت موجود ہے، وہ پہلے آسمان پر ہی بمباری ہو جاتی ان پر آگ کی، فرشتے آگ کی بمباری کر دیتے، بھاگتے وہاں سے. وہ چیز جب تیرے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو زمین میں ایک نائب بنانا ہے. زمین پر تخت تھا، پھر آسمان بنایا. پھر اللہ کا تخت کہاں پر گیا؟ آسمان میں، عرش پر. قرآن میں وہ بھی ذکر ہے کہ 8 فرشتے لے کے قیامت کے دن روز آخرت کے وقت میں اس کا تخت لے کے زمین پر اتریں گے، اور ساری جزا و سزا کا دن یہاں پر اس سرزمین پر یہاں پر برپا ہوگا. یہاں حساب کتاب کا دن، ڈے آف ججمنٹ ہوگا، نہ کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ لے جائے گا کسی کو. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو زمین میں ایک نائب بنانا ہے، پھر اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو زمین میں ایک نائب بنانا ہے، ایک میرا ریپریزنٹیٹیو بنانا ہے، ایک خلیفہ بنانا ہے. نائب یعنی یہاں عربی متن میں آیا خلیفہ. تو مطلب زمین آسمان بنایا تو اس کے بعد میں پھر کس کو بنایا؟ اللہ نے فرشتوں کو بنایا. یعنی انسان کے پہلے فرشتوں کو بنایا. اب فرشتوں کو پہلے بنایا یا جنوں کو پہلے بنایا، وہ اس میں تذکرہ نہیں ہے قرآن میں کہ پہلے کس کو بنایا. لیکن ہم کو یہ لگتا ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ فرشتوں کو بنایا ہوگا، لیکن یہ ضرور واضح ہو جاتا قرآن کی آیتوں سے کہ انسان کے پہلے فرشتوں کو بھی بنایا اور جن کو بھی بنایا، جنات کو بھی بنایا، دونوں کو بنایا. لیکن اس آیت سے یہ لگتا ہے کہ پہلے فرشتوں کو بنایا. جب تیرے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو زمین پر ایک نائب بنانا ہے، تو فرشتے اور جن دونوں بنا دیے. اب پھر فرشتوں کو کیا کہا اللہ نے کہ مجھے زمین پر ایک نائب بنانا ہے، خلیفہ بھیجنا ہے. خلیفہ یعنی ایک ذمہ دار، ایک ریپریزنٹیٹیو کہ جو کاروبار چلائے، جو خلافت کرے. خلیفہ کے ویسے معنی ہوتے، خلاف یعنی خلاف میں، کچھ یہ معنی ہوتی ہے کہ خلاف میں چلنے والا. کس کے خلاف میں چلنے والا؟ کہ دو فریقین رہے تو دونوں کے فیور کا نہیں ہوتا وہ خلیفہ. اس کے صحیح معنوں میں اگر گئے ہم تو خلیفہ جو ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، کہ جس کو اللہ بناتا ہے خلیفہ، جو اللہ کی ذمہ داری لیتا ہے. ہر انسان خلیفہ ہے، کوئی اپنے گھر کا، کوئی اپنے سماج کا، کوئی کسی ملک کا. لیکن اگر اللہ کے قاعدے کے مطابق کرے تو اللہ سے ڈر کے وہ فیصلے دے گا. تو وہ کیا ہوگا؟ پھر جو بھی فریقین رہیں گے، جو بھی کیس آئے گی، ان کے اصل میں خلاف رہتا ہو، کسی کا فیور نہیں لیتا، وہ تٹستھ رہتا، غیر جانبدار. جیسا گواہی یہ وہ جیسا دیکھیں گا اس حساب سے فیصلہ کرے گا. اگر اس کا بھائی بھی رہا، اس کا اولاد بھی رہی اور اس کے انفیور میں فیصلہ جاتا ہے تو بالکل اس کو سزا دے گا، جبھی تو کہلائے گا. تو گویا کہ جو خلیفہ ہوتا وہ دونوں فریقین کے مخالف ہوتا، ان کے کسی کا فیور کرنے والا نہیں ہوتا. وہ اصل میں دراصل معنی خلیفہ کے کہ کسی کے فیور والا نہیں، صرف اللہ کے فیور والا. جو اللہ کی بات چلانے والا وہی صحیح معنوں میں خلیفہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی بات چلائے، اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کرے دنیا کے. اپنا خود کا بھی فیصلہ، اپنے رشتہ دار کا، اپنا باپ کا، بھائی کا، بیٹے کا، ایسی حکومت چلائے، ایسا کاروبار چلائے کہ جو اللہ کی شریعت کے، اللہ کے قاعدے کے مطابق ہو. اور اللہ کے قاعدے کہاں موجود ہے؟ قرآن میں. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، تیرے رب نے یعنی کس کے؟ آپ سب کے رب نے. کس کے رب نے؟ میرے رب نے. کس کے رب نے؟ جو درس دے رہا اس کے رب نے، جو درس سن رہا اس کے رب نے. گویا کہ سارے انسانوں کے رب نے، گویا کہ خصوصاً ایمان والوں کے رب نے. جو ایمان ہے، جنہوں نے ایمان لایا قرآن پر، اللہ پر، تو ان کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے رب نے. جو رب مانتے نہیں اللہ کو رب کی حیثیت سے، تو ان کا تو رب ہے ہی اللہ. لیکن یہ جو ذمہ داری عائد ہوتی، یہ آیت جو تقاضا کرتی خصوصی طور پہ ایمان والوں پر کہ جب انہوں نے ایمان لائے تو اس کے مطابق وہ بات کو سمجھائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے. جو کالج میں ایڈمیشن نہیں لیتا تو پرنسپل اس سے تھوڑی تقاضا کرتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کتنا پڑھ رہا ہے. جن کے ایڈمیشن کالج میں ہوتے ان سے تقاضا کرتا کہ کہیں باہر بھی کبھی کہیں دکھا ہو، یا کلاس کے باہر بھی کہیں گارڈن میں دکھا، یا اور کہیں پر دکھا جہاں نہیں دکھنا چاہیے، کہ گارڈن میں بیٹھا ہے اور جو جیسا بیٹھنے کا انداز ہے ویسا نہیں بیٹھا، کچھ الگ انداز سے بیٹھا، تو پرنسپل اپنے چیمبر میں بلاتا اس کو. کیا ہے یہ کالج کے پیرامیسس میں یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ چیز ہے. تو جو ایڈمیشن لیتا، جو ایمان لاتا، تو اس پر ہی سارے تقاضے بیٹھتے. اور جو ایمان ہی نہیں لایا تو وہ تو آلریڈی فیل ہی ہے.
جس نے ایمان نہیں لایا تو وہ تو دوزخ میں ہے، لیکن جو ایمان لاتا تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا، اپنے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تقاضا کرتا۔ وہ چیز یہاں پر جھلک رہی ہے جب تیرے رب نے، یعنی ہر انسان کے رب نے، ایمان والے کے رب نے خصوصاً فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو زمین پر ایک نائب بنانا ہے۔ کیا کہا؟ ساری اللہ کی پروگرامنگ تھی اصل میں، ایسا نہ سمجھے کہ غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام کو وہاں بھیجا، یہ اللہ کی سب پروگرامنگ تھی، یہ دنیا تو بنانا تھی، جو فرشتوں کو معلوم تھی، وہی تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے کہ فرشتوں کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا بنانے والا ہے۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو زمین میں ایک نائب بنانا ہے، ایک ریپرزنٹیٹیو بنانا ہے میرا، جو میرے مطابق لوگوں کو احکامات بتائے گا، زندگی بسر کرے گا، بسر کروائے گا، وہ بولے، کون بولے؟ فرشتے بولے، کیا آپ زمین پر اس کو نائب بنائیں گے جو فساد کرے اور خون خرابہ کرے؟ پھر دیکھیے پہلا آبجیکشن تو کس نے ڈال دیا؟ فرشتوں نے ڈال دیا انسان کے بارے میں۔ وہ بولے کہ آپ زمین پر اس کو نائب بنائیں گے، اس کو ریپرزنٹیٹیو بنائیں گے اپنا، اس کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے، جو فساد ہے خون خرابہ کرے۔ کیوں کہ جو بنانے والا ہے اللہ انسان کو، جس کی تخلیق کرنے والا ہے، کس چیز سے تخلیق کرنے والا ہے، اس کی تخلیق کیسی ہونے والی ہے، تو اس کا ماڈل معلوم تھا مطلب فرشتوں کو، جبھی تو انہوں نے اس طرح سے بات پیش کی کہ اللہ تعالیٰ تو جیسا بنا رہا ہے، جیسا ہوتا ہے نا کوئی چیز ہم کو معلوم ہوتی، وہ عمل نہیں ہو پاتا، لیکن اب کسی کو اگر بھیجے ہم کوئی کام سے، اور کسی کو ہم اس کو سلیکشن کیے تو ہم بولتے ارے بھائی کیسے آپ ذمہ دار ہیں، یہ بیوقوف اس شخص کو بھیج رہے بیوقوف، تو یہ تو وہاں جائے گا، ہم انصاف کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ انصاف تو نہیں ہے بلکہ دو فریقین کے بیچ میں جھگڑا لگا دے گا، اتنا بیوقوف ہے، اس کو انصاف تھوڑی کرتے آتا۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، انسان بیوقوف ہے ایسا نہیں بتایا قرآن میں، انسان کو جو قرآن میں اللہ نے بتایا کمزور بتایا، جلد باز بتایا، بیوقوف نہیں بتایا، اس کو تو عقل دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہمیشہ عقل کو کلک کیا، اور وہ عقل کا تقاضا ہے کہ ہم آیتوں کو سمجھائے اور اس پر عمل کرے اور موت تک اس پہ جمے رہے۔ نائب بنائیں گے تو جو فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا، تو فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ جو انسان جو بننے والا ہے، جس چیز سے بننے والا ہے، تو یہ کس طرح کا معلوم ہے، یعنی فرشتوں کو غیب کا علم تھا ایسا نہیں، جو معلوم تھا، جیسا آگ، کوئی اگر پیٹرول ڈالے، گھر پر پیٹرول ڈالے اور ماچس کی تیلی پاس میں رکھے، تو ہم یہ کہیں گے کہ مجھ کو غیب کا علم تھا وہ شخص پر، وہ منع کرے گا بھائی کیا کر رہے تم، پیٹرول ڈال دیے گھر پر بستر پر، اس پر ماچس کی تیلی ہاتھ میں لے لی، آگ لگ جائے گی نا، کیونکہ وہ حقیقت ہے، وہ فیکٹ ہے۔ تو انسان کو جب انسان بنایا جائے گا، جس چیز سے بنایا جائے گا، وہ فیکٹ ان کو معلوم تھا، مطلب اتنا علم اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا، کیونکہ فرشتوں کو ایک محدود علم دیا اللہ تعالیٰ نے، ہر فرشتے کو اپنا ایک محدود اور ایک وہ علم دیا، اور جو کام سونپا علم ان کو محدود لمیٹیڈ، اور فرشتوں کو جو کام سونپا تو پرٹیکولر ہر فرشتے کو الگ الگ کام سونپا، کہ جو پہاڑ کا فرشتہ ہے تو اس پر اس کو سبقت حاصل ہے، کتنا بھی پہاڑ رہا تو اس کو پلٹا دے گا، آگ کا فرشتہ تو آگ پر اس کو سبقت حاصل ہے، بارش کا فرشتہ بس بارش ہی برسائے گا، اگر بارش کے فرشتے والوں کو بولے کہ تو آگ کا، تو آگ کو ایک بڑی آگ لگانا تو دور کی بات ہے، ایک ذرا سا چولہا بھی نہیں سلگا سکتا۔ قرآن سے تو میں ایسا سمجھا کہ پرٹیکولر فرشتوں کے اپنے کام بٹے ہوئے، اس سے زیادہ ان کو علم نہیں ہے، اور جو علم ان کو کل طور پہ ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، انسان کیا کرے گا ان کو معلوم تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا، کیا کہا اللہ سے؟ ان کا پہلے آبجیکشن آیا، آبجیکشن صلاح آئی، یا آبجیکشن ہی سمجھ لیا کہ ایک اللہ کی طرف سے انہوں نے وہ اس پر اختلاف رائے پیش کی، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ایک اپنی رائے پیش کی کہ اللہ وہ بولے کہ آپ زمین پر اس کو، یعنی اللہ کو کہے، فرمایا انہوں نے زمین کو اس کو نائب بنائیں گے جو فساد کرے اور خون خرابہ کرے، اور ہم تو بیان کرتے ہیں آپ کا بے ہے گناہ، یہ تو انسان جائے گا تو زمین میں فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، یعنی ان کو انسان کا ایک پہلو معلوم تھا، جیسا میں نے مثال دیا نا پیٹرول کی، کہ ایک شخص ہے جس کو صرف پیٹرول کے اتنا معلوم ہے، اس کو اتنی جانکاری ہے کہ پیٹرول سے آگ لگتی ہے، بھائی پیٹرول جلاتا، پیٹرول سے آگ لگتی، اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ پیٹرول سے گاڑیاں بھی چلائی جاتی، بڑے بڑی مشینریاں چلتی، تو وہ پیٹرول سے کبھی بھی گھبرائیں گا، کسی نے پیٹرول لایا تھا کیوں لا لیے بھائی کہ آگ لگاتے، بھڑکا دیتے سارے گھر کو، اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ گاڑی میں ڈالا جائے گا، اور پھر گاڑی چلے گی، اور جس کے لیے ہم کوشاں ہے کہ بھٹک گئے ہم، یہ ہو گئے، تو گاڑی سے ہم سفر کریں گے، جو میلوں کا سفر تھا
وہ آسان ہو جائے گا۔ دنوں میں جو پیدل سفر کر رہے تھے ہم، 8 دن میں پہنچنے والے تھے، چند 12 گھنٹوں میں 20 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے اس منزل کو۔ تو وہ ایک پہلو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو فرشتوں کا علم ایسا محدود رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک سائڈ معلوم ہوتی ہے، ان کو دوسری سائڈ معلوم ہی نہیں ہوتی۔ اور وہی فرق انسان اور فرشتوں میں ہے جو واضح طور پر یہاں پر بھی آیا کہ فرشتوں کو لمیٹیڈ ہے کوئی بھی چیز دیا ہوا، اور انسان کو سارے علوم دیا، بھلے ہی ہر علوم پر اس کو سبقت نہیں دی ایک دم حاصل۔ وہ ترقی کرے گا تو اس پر سبقت ملیں گی اس کو، جیسی ترقی کرے گا اس کا یہ کرے گا، اپنا ذہن دماغ اس پر دوڑائیں گا۔ جیسا ایک برتن کو دیکھا کسی نے اور اس سے ایجاد کیا اس نے بھاپ سے، تو بھاپ کا انجن بنا دیا۔ دیکھا اس نے کہ ایک بھاپ سے وہ پلیٹ اڑ رہی ہے کر کے، اس کی اونچائی سے بھاپ سے ایسا اونچی اڑتے ہوئے دیکھا اس نے پکتے ہوئے برتن کو، تو اس نے انجن کی ایجاد کر دی۔ پھر انجن سے پھر ریل گاڑیاں چلائی گئی، بڑے بڑے کام لیے گئے بھاپ سے۔ وہ چیز کہ بھاپ میں کتنی طاقت ہوتی کر کے وہ چیز، لیکن بھاپ تھی، انسان تخلیق نہیں کر سکتا، تخلیق نہیں اسمبل کر سکتا انسان پر، تخلیق کرنے کی نہیں، بھاپ تھی باقاعدہ تخلیق کرتا، تو اس سے اسمبل کیا اس نے، انجن بنا لیا انسان نے۔ وہ چیز نائب بنائیں گے جو فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ کیا آبجیکشن کیا اس نے؟ ایک ہی سائڈ معلوم تھا ان کو، کیا کہ انسان جو ہوتا ہے خون خرابہ کرتا، فساد کرتا، انسان میں یہ انس موجود ہے، یہ انس ان کو معلوم تھا کہ یہ جو چیز سے بنایا جا رہا ہے یہ تو فساد برپا کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ اور ہم تو بیان کرتے ہیں آپ کا بے عیب ہونا، پھر اللہ سے کیا کہا انہوں نے کہ آپ کا بے عیب ہونا تو ہم بیان کرتے، بے عیب ذات آپ کے، تو ہم تو آپ کی بے عیب ہونا بیان کرتے، اور آپ کی حمد و ثنا، اور کیسا بیان کرتے؟ آپ کے تعریف کے ساتھ میں، ایسا نہیں کہ بس بے عیب ہونا بیان کر دیے، تعریف کے ساتھ میں کہ اللہ کی حمد و ثنا فرشتے بیان کرتے ہمیشہ پرماننٹ۔ انہوں نے یہ کہا، اور خوب خوب آپ کی تسبیح بیان کرتے۔ تسبیح کے معنی میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں، اس پہ میرے درست بھی موجود ہے کہ تسبیح یعنی کوئی عمل بار بار کرنا، جیسے ایک نیکی بار بار کرنا، ہوا میں، بری اور بحری میں کوئی تیز رفتاری سے عمل کرنا، بار بار تیز رفتاری سے عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کا حکم بجا لاتے، جو بھی تسبیح یعنی جو بھی حکم دیتا اللہ، تو فرشتوں کی یہ قرآن سے بالکل یہ ثابت ہے کہ فرشتوں کو جو اللہ حکم دیتا تو اس میں تاخیر بھی نہیں کرتے، وہ حکم بجا لاتے۔ کسی کی موت کا رہا یا کسی پر کوئی نازل کرنے کا رہا عذاب، تو وہ کوئی نبی کی قوم رہے یا موت نبی گرو نکالنے کے لیے کسی رسول کی، تو اس میں تاخیر بھی نہیں کرتے، ڈیلے بھی نہیں کرتے۔ گویا کہ ثابت یہ ہوتا، قرآن ہم پڑھو تو فرشتے اللہ کے تابع ہوتے، نہ کہ کسی انسان کے تابع، نہ کسی نبی رسول، نہ کسی نیک بندے کے، نہ کسی بد بندے کا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی نبی رسول کے، کوئی نیک بندے کے تابع نہیں ہوتے، اللہ کے تابع ہوتے، اللہ کو حکم بجا لاتے۔ یہ چیز بھی قرآن کی آیتیں سے ہمارے پاس واضح طور پہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تسبیح بیان کرتے، تسبیح یعنی ہم تیرا ہر عمل بجا لاتے، ہم تو ثنا بھی بیان کرتے تیرے بے عیب ہونے کا کہ اللہ کے ساتھ بے عیب ہے۔ رب نے فرمایا، پھر رب نے ان کی بات پر کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا مجھ کو سب کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو تم نہیں جانتے نا وہ سب کچھ میرے کو معلوم ہے۔ آپ کو صرف ایک پہلو معلوم ہے، تمہیں صرف ایک پہلو معلوم ہے جو تم بیان کر رہے ہیں کہ خون ریزی کرے گا، ہاں ہے نا، خون ریزی کرے گا، وہ ایک پہلو معلوم ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پیٹرول کا مثال دیا کہ ہاں پیٹرول سے بھڑکتا ہے نا، آگ لگتی ہے نا، پورا گھر بھڑک جائے گا، لیکن تم کو ایک پہلو معلوم ہے، اس کا دوسرا پہلو جو نہیں، بڑی بڑی مشینریاں پیٹرول سے چلتی ہے۔ جیسا عربوں کے وقت میں ان کو ایک ہی پہلو معلوم تھا، وہ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، زمین میں سے پیٹرول اوپر نکلتا تھا تو آگ سمجھتے تھے کہ یہاں کوئی شیطان ہے، کیا ہے، کوئی بلا ہے یہ۔ لیکن جنہوں نے کھوج لگایا، جو ایمان والے نہیں تھے انہوں نے کھوج لگائی، اس کی کھوج نہیں بولنا چاہیے، اس کو پتہ لگایا جو تھا موجود، اور اس سے فائدہ اٹھایا انہوں نے۔ اور رب نے فرمایا کہ مجھ کو سب کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے سے کہا کہ جو تم نہیں جانتے تم ایک ہی پہلو جانتے، اور میں انسان کے انیک پہلو جانتا ہوں، وہ چیز۔ پھر آیت نمبر 31، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کے ناموں کو بھی فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، اور پوچھا اگر تم نے ٹھیک کہا تو ان کے نام ہی مجھے بتا دو۔ پھر کیا کیا اللہ نے آدم کو؟ کیا کیا؟ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، مطلب آدم کی تخلیق کی، انسان کی تخلیق کی آدم کی شکل میں، جو آدم علیہ السلام بناؤں گا، تو پہلے ان کا آبجیکشن، پھر بنایا اللہ نے، اب پھر کیا کہ اپنی کبریانی بیان کی کہ دیکھو میں، تم جو بولتے تھے تمہارا اندیشہ ایک ہی پہلو پہ تھے، تو دیکھو اس کو کتنی چیزیں معلوم ہیں جو تم کو نہیں معلوم، تم سے افضل ہے یہ انسان،
تم سے زیادہ جانکاری یہ انسان رکھتا ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، بنایا، اس کی تخلیق کی اور تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تقریباً ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ان چیزوں کے ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیے، پھر انہی چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش کر دیا، جو آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، جو انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، فرشتوں کے سامنے وہی نام پیش کر دیا۔ اب پوچھا اگر تم نے ٹھیک کہا ہے تو ان کے نام ہی مجھے بتا دو۔ پھر کیا کہا؟ فرشتوں سے پوچھا کہ ان کے نام بتا دو، اگر تم نے ٹھیک کیا ہے تو اس کے نام بتا دو۔ تو وہ تمام چیزوں کو کیا، قرآن جب ہم پڑھتے، جب آیتیں پڑھیں گے ہم کو معلوم پڑے گا کہ جو فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا، کام سونپا تھا، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک فرشتے کو اس کا اپنا کام معلوم تھا، دوسرے فرشتے کا کیا کام ہے نہ اس کو واسطہ، نہ وہ کچھ اس کو معلوم۔ دوسرا جو آگ کا فرشتہ ہے، وہ آگ کا فرشتہ ہے، وہ اس کو معلوم نہیں۔ موت کے فرشتے کو آگ کے فرشتے کا معلوم نہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی، مائنڈ یور بزنس، کہ اپنی اپنی ڈیوٹی کرتے رہو اور اس میں تاخیر بھی مت کرو۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، اور سب کو کمانڈ حاصل اس کے اندر بڑی طاقت کے ساتھ میں، کہ اللہ نے حکم دیا بس وہ کر گزرو۔ اب اللہ نے کیا کیا کہ انسان کو بنایا، جب آدم السلام کو بنایا، آدم کو بنایا، تو کیا کیا، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ وہ جو ذمے لگایا تھا فرشتوں کو، ہر ایک پرٹیکولر ایک کام کا ایک فرشتہ تھا، کئی فرشتے ہر کام کے، بارش کا فرشتہ، یہ وہ سب کیٹیگری بتا دیا فرشتے کی، اس کی طرف یہ کام ہے، اس کی طرف یہ کام ہے۔ اور پھر فرشتوں سے پوچھا، یہ سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کس کو، آدم السلام کو تخلیق کرنے کے اپنے فرشتے سے پوچھا کہ بتاؤ تم فرشتے ہیں نا۔ اس سے میں یہ سمجھا قرآن کی آیتوں سے، میں تو یہ سمجھا کہ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتوں کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ اس کے پاس میں کیا کیا کام ہے، اس کے ذمہ کیا کام ہے، تو ان کو معلوم نہیں۔ ہم کو نہیں معلوم، اس کی ہم فرشتہ معلوم ہے لیکن کام تھوڑی معلوم۔ جیسے ہم کو معلوم ہوتا ہے کوئی شخص آتا ہے نیا، تو ہم پوچھتے کہ بھائی بتاؤ یہ کون ہے، کون سا ذمہ ہے، تو ہم بولتے بھائی یہ انسان ہے بس، ہم کو تھوڑی معلوم یہ کیا ہے، کیونکہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن جس کو معلوم ہوتا تو وہ پھٹ کر کے آگے سیلوٹ مارتا، ارے کس کے بارے میں بولے، ان کو بیٹھنے کا بولو نا بھائی، یہ تو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے اس یہاں کے، ارے یہ تو کلیکٹر ہے اپنے یہاں کے، جن کے بارے میں میں پہچانتا نا، سر یہ کلیکٹر صاحب ہے نا، سر یہ کمشنر صاحب ہے نا، آئیے نا سر بیٹھیے نا۔ تو یہ چیز اس کو معلوم ہوتا، معلوم ہونا کوئی چیز کا، نہ معلوم ہونا اور معلوم ہونا۔ اصل میں کیا ہے، اللہ کا دین فطری دین ہے، جیسا ہمارے فطرت میں ہے نا وہی اللہ کا دین ہے۔ کہ اللہ نے جب انسان کو نام سکھا دیے فرشتوں کے، تو فرشتوں کو نہیں معلوم تھا کہ فرشتوں میں کون سے کام بٹے ہوئے۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ کوئی رشتہ دار ہوتا، اس کا دوست رہتا بچپن کا پڑھا لکھا، اور اس سے ملاقات بھی کرتا بار بار، وہ اسی کو معلوم نہیں ہوتا، وہ اس سے آرے گانے سے بات کرتا، گالی سے بات کرتا، تاتو سے بات کرتا، اپنے سارے یہ چیزیں کرتا، ضد کرتا اس سے، وہ سمجھتا کہ یہ معمولی انسان ہے، یہ ایک معمولی انسان ہے، اور اس سے وہ بلکہ اس سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے کہ دیکھو میں تو یہ ہوں، میں جو ہوں میں تو انجینئر ہوں، دیکھو وہ اپنا رہتا اس کے ساتھ میں۔ لیکن جب پتہ چلتا اس کو کہ انجینئر کیا، یہ تو بھائی کمشنر ہے، کلیکٹر ہے، تو اس کے پھر ہوش ٹھکانے لگتے۔ یہ تقریباً آپ کو یہ چیزیں جو ہم دیکھتے فلموں میں، تو فلموں میں دیکھنے کو ملتی، باقاعدہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی کہ وہ دوست ہوتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں پڑھتے، اور وہ دوست اتنا آگے نکل جاتا، وہ بہت بڑا سائنٹسٹ رہتا، وہ لیکن پہچان نہیں پاتے، اس کو ایسے سمجھتے ہو کہ معمولی انسان ہے، کہ آخری میں پتہ چلتا کہ وہ یہ ساری چیزیں جو ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو معاشرے سے ہم سمجھ جاتے، کچھ چیزیں فلموں سے ہمارے سمجھ میں آ جاتی۔ تو فلمیں دیکھنا چاہیے ویسا نہیں، معاشرے کی جو برائی ہے اس میں گھسنا چاہیے ویسا نہیں، لیکن جو پتہ چل جاتا ہم کو، تو پتہ ہی چل جاتی وہ چیز، اور جو صاف ستھری چیز ہوتی وہ دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہم کسی کو دوا خانہ لے جا رہا ہے، لیکن رستے سے کچھ غلط مناظر دکھ جاتے، وہ ہمارے ذہنوں میں رہتے، بےوست ہو جاتے کہ یار کس راستے سے چلے گئے تھے، بڑے عریانیت تھی وہ راستے پر، فحاشی تھی، دوسرے راستے سے چلو۔ لیکن وہ دکھ جاتا تو دکھ ہی جاتا نا، جس کی ہم مثال دے سکتے کہ بھائی وہ ایسا بھی ہوتا ہے یار، کھلے عام جینا باقی رہ جاتا، بس ایسی عریانیت اور وہ ایسی فحاشی راستے پہ ہے فلانے شہر میں، وہ چیزیں۔ اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کے ناموں کو بھی فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ آدم کو سکھایا انسان کو، پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام رکھ دیا، پوچھا اگر تم نے ٹھیک کہا ہے تو ان کے نام مجھے بتا دو۔ فرشتوں نے کہا کہ ان کے نام بتا دو، یعنی فرشتوں سے فرشتوں کے بارے میں پوچھ رہا۔ میں نے تو یہ سمجھا کہ یہ فرشتے کے پاس کس کو کون سا کام سونپا ہوا ہے۔ نام کے معنی کام، جیسا کریم کرم کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا،
یہ چیز کہ وہ نام کے تحت کام سونپنا، اس کا جب مجھے اس کا فہم بھی نہیں تھا قرآن کا، تو آج سے 20-25 سال پہلے اس پر ایک میرا ڈیبیٹ ہوا تھا۔ اس وقت میں مجھ میں تڑپ تھی اسلام کی، تو میں لوگوں سے، غیر مسلموں سے ملتا تھا، دعوت بھی دیتا تھا جتنا بھی مجھے سمجھتا تھا۔ تو ایک غیر مسلم نے باقاعدہ مجھ سے، برادر وطن نے بحث کیا تھا کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ جب آپ کے اس میں نام ہوتا، رحیم نام ہوتا، تو رحم دل کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ظلم کرتا لوگوں پر؟ کریم ہوتا تو اس نے کرم کرنے کو نہ کسی پر، محمود ہوتا تو وہ نام کے حساب سے اس کو وہ صفت کیوں نہیں رکھتی؟ کیوں نہیں تم رکھتے صفت؟ تو اس کو سمجھاتے سمجھاتے کہ بھائی ایسا نہیں ایسا ہے، کچھ معلوم تھا، کچھ کچا پکا معلوم تھا، کچھ نہیں معلوم تھا، تو میں نے اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ اس بات پر اڑ گیا کہ میں اس لیے ایمان نہیں لا رہا ہوں کہ تم اپنے عمل پہ قائم نہیں ہو، کہ تم جیسے نام رکھتے ہو تم اس کا ثبوت نہیں دیتے۔ تو میں اس کو باقاعدہ اس ٹائم پہ یہ بھی کہا کہ بھائی میرا نام عقل مند ہے، لیکن ضرور نہیں ہے کہ میں عقل مند ہوں گا، میں بیوقوف بھی ہو سکتا۔ میرے ماں باپ نے میرا نام رکھے عقیل، تو نہیں ایسا نہیں ہونے کو، نہ آپ کا نام عقیل رکھے نہ ماں باپ نے، تو یہ ماں باپ نے نہیں رکھے، اللہ نے رکھنے لگایا، ایشور نے رکھنے لگایا نام۔ آپ نے عقل مندی کا ثبوت دینا ہی چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، آپ نام کے حساب سے آپ میں صفات ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں اسلام میں ایسا کہ نام کے حساب سے اگر کچھ سوٹیبل صفت نہ رہے الگ جائے تو نام بدل دیتے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں وہ، یعنی میرا اتنا گیان نہیں تھا قرآن پر یا اسٹڈی نہیں تھی اسلام پر جتنی اس کی اسٹڈی نظر آتی تھی میرے، مگر ایمان سے خالی تھا، بس بحث و تکرار کرتے پھرتا تھا دوسروں سے۔ بعد میں بھی جب مجھے سمجھ بوجھ بھی آئی تو وہ چیز دیکھنی میں اس میں کہ وہ اسی طرح کا اس کا بحث کرنا ایمان والوں سے، ان کے پوائنٹس پکڑنا، ان سے بحث کرنا۔ تو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، پوچھا اگر تم نے ٹھیک کہا تو تم ان کے نام ہی مجھے بتا دو، مطلب فرشتوں کی طرف کون کون سے کام سونپے ہوئے ہیں تو تم بتا دو۔ تو فرشتوں کو تو اپنا کام معلوم تھا، مائنڈ یور بزنس، یعنی اپنا خود کا کام معلوم تھا، دوسرے فرشتوں کو کیا کام سونپا اس سے ان کو کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ لیکن آدم السلام نے جب انسان بنایا، اللہ نے آدم کو بنایا تو سارے کام گنوا دیا، اس نے نام گنوا دیا۔ یہاں پہ نام آتا، نام مطلب نام کے ساتھ میں کام، جیسا ان کا نام تھا فرشتے کا ویسا کام تھا، جیسا موت کا فرشتہ تو یہ موت کا فرشتہ ہے، جیسے مروب قبض کرتا، پہاڑ کا فرشتہ پہاڑ فرشتہ تو پہاڑ اس کے قابو میں، کدھر پہاڑ کو، بارش کا فرشتہ ہے تو یہ بارش برساتا، کتنے بھی پیمانے کے لیے یہ برسائے گا، بارش والا کام دوسرا فرشتہ نہیں کرے گا، یہ سارا اس نے بتا دیا۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، ارے واقعی اللہ نے تو ہم سے افضل بنایا، اس کو تو ساری چیزوں کا، ہم کو تو ہمارے فرشتوں میں کبھی نہیں معلوم، گیان نہیں معلوم، ماہیتی نہیں معلوم، نالج نہیں ہم کو، اور اس کو تو ہمارا تک کے نالج ہے کہ ہم کون ہے، اور ہمارے نام کے ساتھ میں ہم کس کس کو کیا کیا کام سونپے ہوئے ہیں۔ تو وہ انہوں نے پھر کیا کیا اور پوچھا اگر تم ٹھیک کہا، اگر تم نے ٹھیک کہا تو ان کے نام ہی مجھے بتا دو۔ تو پوچھا کہ نام بتاؤ، تو وہ کوئی بتا نہیں سکا، آپس میں ایک دوسرے کو کیا کام سونپے ہوئے ہیں، نام یعنی ان کے کام کیا سونپے وہ بتا نہیں سکے۔ بولے نرالا ہے تو، یعنی بے عیب ہے، جتنا تم نے ہم کو سکھایا اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ پھر آیت نمبر 32 میں کیا فرمایا اللہ نے؟ بولے فرشتے بولے نرالا ہے تو، اللہ سے کہ اللہ تو نرالا ہے، تیری ذات نرالی ہے، تو یعنی بے عیب ہے، تو بے عیب ہے، جتنا تو نے ہم کو سکھایا اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہم کو تو نے جتنا علم دیا اللہ تعالیٰ، بس ہم کو اتنا علم معلوم ہے، ہم سے زائد علم تم نے دوسرے کو دیا، لیکن ہم کو یہ علم نہیں، ہم نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ ٹیک دیے، مجبور بے بس ہو گئے، وہ اللہ کے سامنے وہ بتایا۔ دانا اور دانشمند تو صرف تو ہی ہے۔ پھر کیا فرمایا انہوں نے کہ علیم الحکیم، یعنی علم والا اور حکمت والا، فیصلے والا، عقل مندی کے فیصلے والا، علم والا، علیم الحکیم، حکیم جہاں بھی آیا تو ہم نے سمجھنا عقل مندی کے فیصلے والا، حکیم یعنی فیصلہ کرنے والا، علم والے فیصلے کرنے والا، حکیم یعنی ایسا فیصلہ جو عقل مندی کا فیصلہ، علم یعنی عقل مندی کا علم رکھتے ہوئے فیصلے کرنے والا تو ہی ہے، ایسا فرمایا انہوں نے۔ پھر آیت نمبر 33 تک فرمایا اے آدم بتا دے ان کو نام ان کے، وہ تو بتا نہیں سکے، لیکن فرشتوں میں سے ان کے نام بتا دو، بتاؤ ان کے ذمہ کیا ہے کام، کیا نام ہے، کیا کام سونپا ہے، بتاؤ یہ فرشتہ، پہاڑ کا فرشتہ کیا کام ہے اس کا، بتا نہیں سکے۔ پھر کدھر رجوع ہوا اللہ؟ انسان کی طرف۔ تب فرمایا اللہ نے اے آدم بتا دے ان کو نام ان کے۔ پھر جب بتا دیے یعنی ان کے نام بتا، چل فرشتوں کو تو ان کو اپنے نام سونپے ہوئے معلوم نہیں، کس کے ذمہ کیا کام ہے، ان کا خود کا کام سونپا ان کو معلوم کہ میرے ذمہ یہ کام ہے، دوسرے کو کیا کام سونپے وہ نہیں معلوم ان کو۔ پھر آدم کو بولا اللہ تعالیٰ السلام کو کہ بتا دے ان کو نام۔ جب بتا دیا آدم نے ان کے نام
جب آدم السلام نے ان کے نام بتا دیے، انسان نے ان کے نام بتا دیے، کیسے؟ یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، یہ پہاڑ، یہ موت کا فرشتہ ہے، موت، تو ایسے نام گنا کے بتا دیے پورے سب کے پرٹیکولر ان کے نام کے، جیسے ان کے نام تھے ویسے ان کے کام تھے، کاریہ تھے ان کی، ویسے ایکٹیویٹیز تھی، تو وہ آدم نے بتا دیے۔ رب نے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ رب نے کیا فرمایا فرشتوں سے؟ رب نے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھ کو آسمانوں اور زمین میں تمام اندیکھی چیزیں معلوم ہے؟ کیسا؟ کہ میں سب چیز پر سبقت رکھتا، آسمان اور زمین میں نے بنایا، 7 آسمان 7 زمین، اس میں جو چیزیں سب میرے کو معلوم ہے، سارا علم مجھے ہے کہ مجھ کو آسمان اور زمین میں تمہاری اندیکھی چیزیں جو تم کو نہیں معلوم وہ میرے کو معلوم، کس طرح چلنے کا ساری چیزیں معلوم ہے۔ اب مجھے تو وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا کہ مجھے تو وہ بھی معلوم ہے کہ تم جو ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیوں کہ فرشتوں کی بھی من کی بات کہ ان کے دل میں کیا تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا، وہ بھلے ظاہر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے سے کوئی افضل چیز بن جائے، ہم تو ہے نا، جیسا ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم تو سیوا کر رہے ہیں آپ کی، پھر کیوں بلا رہے تم دوسرے کو، ہم کر رہے ہیں نا کام۔ ایک خوش فہمی میں انسان مبتلا رہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں کر رہا نا، تو پھر دوسرا نوکر کیوں رکھے؟ ابو میں کر رہا نا آپ کی خدمت، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں خود کروں، لیکن اگر ابو نے رکھے کوئی نوکر تو نہیں بھائی، وہ اس لیے رکھتے کہ بھائی سہایتا ہو، تو وہ نوکر سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ابو نے رکھے، اس کی وجہ سے اپنے کو تھوڑی سہولت ہی مل جاتی کہ رات میں 3 بجے اٹھنا پڑتا تھا، صبح کا کھانا بنانا پڑتا تھا، وہ کام والی یا کام والا آ گیا تو وہ بنا دیتا، سہولت ملی، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اور زیادہ خدمت انجام دیں وہ چیز، تو جو ان کے دلوں میں جو چھپاتے تھے تو وہ اللہ کو معلوم تھا کیا دلوں میں تھا کیا نہیں تھا، وہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ ہم تو بھی پازیٹیو سوچیں گے کہ سارے کام وہی چاہتے تھے کہ ہمیں انجام دے، ہم ہی اللہ کی تسبیح کرے، یہ ظاہر ہوتا ہم ہی اللہ کے حمد بیان کریں، ہم کافی اللہ کے اور کوئی بیان نہ کریں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ خوش کریں کہ بس ہم ہی رہے، بس اللہ ساری چاہت ہم سے اللہ کی وابستہ رہے، سارے کام اللہ ہم سے ہی لے، ایسا وہ چاہتے تھے، وہ چیز یہاں پر بیان ہوتی ہے۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس کو قبول نہ کیا اور اپنی بڑائی بتانے لگا اور نافرمانی میں ہو گیا۔ پھر آیت نمبر 34 میں، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، سب یہ چیز ہوگی، فرشتوں کا یہ آبجیکشن کہ خون ریزی کرے گا یہ وہ، پھر ان سے افضل جب بتا دیا اللہ نے، تو یہ تو ابلیس بھی تھا ہی، ابلیس یعنی جن کی بھی جناتوں کی بھی تخلیق ہو ہی گئی تھی، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے یہ سب ہو رہی ہے۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس کو قبول نہ کیا۔ پھر فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، یہاں سجدہ یعنی سرنڈر، اپنے سے افضل سمجھو، سرنڈر کرو کہ تم سے افضل ہے یہ، تو سب فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ وہ سجدہ نہیں یہ عقیدت والا کہ اللہ کی جگہ پہ نعوذ باللہ کوئی دوسرا اللہ بنا دیا میرا سیکنڈ، جس کو میں پاور دوں گا اور وہ اللہ رہے گا سیکنڈ اللہ، ایسا کچھ نہیں، نعوذ باللہ۔ سجدہ یعنی تم سے افضل ہے، تم کو جو بنایا تم سے افضل میں نے یہ بنایا، تو سب نے فرشتوں نے تسلیم کیا اور سجدہ کیا، مان لیا اس چیز کو، یعنی سرنڈر ہو گئے اس بات کو، مگر ابلیس نے اس حکم کو نہ مان، اس حکم کو قبول نہ کیا۔ لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ اس حکم کو قبول نہیں کیا، اس نے افضل نہیں مانا اپنے سے، فرشتوں نے مان لیا ہم سے افضل ہے، لیکن ابلیس نے مانا، ابلیس نے نہیں مانا اور اپنی بڑائی بتانے لگا اور نافرمانی ہو گیا اور اپنی بڑائی ہانپنے لگا، کیونکہ اس کے دل میں یہ آیا، جیسا دوسرے مقامات پر ہے قرآن میں موجود ہے، وہ آیتیں باقاعدہ سورہ اعراف میں ملیں گی، سورہ الحجر میں ملیں گی، سورہ المومنون میں ملیں گی، سورہ بنی اسرائیل میں ملیں گی، کہ اس نے نافرمانی کی، کیوں کی؟ اس نے دیکھا، اس کو معلوم تھا یہ ساری چیزیں کہ اللہ نے جو بنایا انسان کو سب اس کے سامنے ہو رہا تھا نا، انسان کے پہلے ابلیس کی بھی تخلیق ہو گئی تھی نا، کہ کیچڑ سے بنایا، مٹی کے گارے سے بنایا، یہاں تک کہ آتا نا قرآن میں کہ بدبودار مٹی کے گارے تھے، گارا جو اس میں خوشبو تھوڑی ہوتی کسی طرح کی، سلا کے بنایا گیا، بدبودار گارے سے انسان کی تخلیق کیا مٹی سے، تو اس نے بولا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، ایسے سوال کھڑے کیے نا اس نے، جو دوسری آیتوں میں ملتا، اس نے کیا کیا؟ مگر ابلیس نے اس حکم کو قبول نہیں کیا، یعنی اپنے سے افضل نہیں سمجھا، فرشتوں نے حکم کو قبول کیا، سرنڈر ہو گئے اور اپنی بڑائی بتانے لگا اور نافرمانی ہو گیا۔ اب یہاں پر جو ہم سمجھیں اس آیت کو کہ جیسا اللہ نے اس کی مٹ مار دی، کس کی؟ ابلیس کی۔ اللہ نے کس کو حکم دیا تھا؟ فرشتوں کو۔ اب ابلیس سے پوچھا اللہ نے، جیسا قرآن میں آیا اس آیت میں جو بات نظر آتی ہے ہم کو
تو ابلیس یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تو نے مجھے تھوڑی حکم دیا، تو نے فرشتوں کو حکم دیا، تو اپنے سے افضل مانو، مجھے تھوڑی حکم دیا تھا۔ ہو سکتا اللہ اس کو اور بولتا تھا کہ اب حکم دیتا، اب مان لے اس کو، تو بھی اس کو افضل ماننا ہی پڑتا تھا۔ لیکن اس کی ایسی مٹ مارا اللہ نے ابلیس کی کہ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ حکم میرے لیے نہیں تھا۔ جیسا جب انسان تکبر میں آتا نا، گھمنڈ میں، تو اس کو کچھ سوچتا نہیں کہ جو چیز نہیں کرنا وہ بھی کر لیتا ہوں۔ جیسا آتا نا آ بیل مجھے مار، کہ جو چیز نہیں کرنا تھا، تو تکبر گھمنڈ میں ایسا مبتلا ہوتا، اس کو بعد میں غلطی کا احساس ہوتا کہ ارے یار یہ چیز تو کچھ اپنے طرف یہ چیپٹر ہی نہیں تھا، یہ تو میں نے نہیں بھی کرتا، خاموش بھی بیٹھے رہتا تو بات ویسی جم جاتی تھی، تو میں نے خود ہو کہ آپ بیل مجھے مار کر، تو اس کو خود ریئیکٹ مارا اس نے کہ میں نہیں قبول کرتا، کیوں نہیں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، گارے سے بنا ہے۔ یہ سارے سوالات جواب ہے نا جو کیا اس نے اللہ سے، ابلیس نے، تو اس کی مٹ مار دی اللہ نے کہ اس نے حکم قبول نہیں کیا اور اپنی بڑائی بتانے لگا اور نافرمان میں ہو گیا۔ کیا ہوا؟ نافرمان ہو گیا اللہ کا۔ کس کا؟ اللہ کا۔ ہم نے کہا، اللہ نے کہا اے آدم علیہ السلام رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ پھر کیا ساری چیز، یہ چیز سمجھیے سارا اللہ کا سیٹ پروگرام ہے کہ فرشتوں کو بنایا، ابلیس کو بنایا پہلے، پھر آدم کو بنایا، فرشتوں کا آبجیکشن کہ مت بنا اللہ تعالیٰ، پھر بھی بنایا، پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم سے افضل ہے۔ پھر ابلیس نے آخر کا تسلیم ہی نہیں کیا افضل ہے، وہ بات پر اڑے رہا۔ پھر کیا کیا؟ اب پھر اڑے رہنے کے بعد میں پھر وہ چیز چلی کہ ساری چیز معلوم اس کو، آدم السلام کو یہ کہا اللہ نے کہ تم جنت میں رہو۔ اب یہاں پر جو آتا ہے کہ ہم نے کہا اے آدم السلام رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور جی بھر کا کھاؤ پیو جس جگہ سے چاہو، مگر نزدیک نہ جانا اس درخت کے ورنہ بے انصاف ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے آدم السلام کو بنایا، پھر کیا کیا کہ آدم السلام رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، جنت یعنی باغ، اس باغ میں رہو اور جی بھر کے کھاؤ اس جنت میں، اس باغ میں ساری چیزیں میسر ہے، جو چاہو تم کو ملے گا، کھاؤ اور پیو، پینے کو کھانے کو ایک سے ایک غذا، ایک سے ایک چیزیں ملیں گی، جس جگہ سے چاہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو تم، مگر نزدیک نہ جانا اس درخت کے ورنہ بے انصاف ہو جاؤ گے۔ اس درخت کے یہاں پر آیا الشجرتا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب یہاں پر جو ہے کہ شیطان ابلیس کو یہ ساری چیزیں معلوم تھی، اس جگہ جہاں پر رکھا جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم السلام کو، تو اس کے پہلے مطلب سارے مکان میں جو قرآن میں درج ہے کہ اللہ سے انہوں نے آبجیکشن دیا اس نے کہ میں فرشتوں سے افضل ہوں، جیسا آیتوں میں آتا، قرآنی آیتوں میں باقاعدہ موجود ہے۔ سورہ اعراف میں اس نے کہا جب تو نے مجھے بدراہ کیا، تو اس کا پہلا چیپٹر یہ کہ اس نے کیا کیا کہ ماننے سے انکار کیا، تو پھر اللہ نے کیا کہا اس کو کہ چل نکل یہاں سے، دفع ہو جائے یہاں سے، میں مطلب اس کو جنت میں رکھوں گا۔ کس کو؟ آدم السلام کو، اور جنت میں رکھا تو اس نے اللہ پر آبجیکشن ڈال دیا۔ کس نے؟ شیطان ابلیس نے کہ اللہ تو نے مجھے بہکایا، اگر تو چاہتا تو مجھے بہکا نہیں سکتا تھا۔ جیسا آج کے انسان ابلیس کے چیلے کہ کفر کرتے، غلط کام کرتے، نہیں اللہ ہی ہم سے ایسا چاہ رہا، ہم کیا کریں، اللہ چاہتا تو ہم کو ہدایت دے دیتا تھا، اللہ ہی ہم سے چاہ رہا ہے۔ تو جیسا بالکل اس طرح سے آبجیکشن، اب کیا ہے جتنا سمجھا اتنی بات بڑھ جاتی، ویسی آبجیکشن شیطان ابلیس کی طرح، جیسا شیطان ابلیس نے ڈالا تھا کہ اللہ تو چاہتا تو بہکا نہیں سکتا تھا، تو نے میرے کو بہکایا، اب تو نے میرے کو بہکایا تو اب میرے کو مہلت دے بہکانے کی، کیونکہ اس کو سب معلوم تھا کہ آدم کو بنایا تو دنیا میں بھیجنے والا ہے، دنیا بھی بنانے والا ہے، ساری چیزیں اس کو معلوم تھی، کس کو؟ ابلیس کو۔ لیکن یہ نہیں معلوم تھا اس کو کہ کچھ چیزیں یعنی زیادہ تر چیزیں اس کو معلوم تھی، لیکن کچھ چیزیں نہیں معلوم تھی، جیسا فرشتوں کو بھی معلوم تھا، سارا انسان کا چیپٹر معلوم تھا کہ یہ فساد کرے گا، لیکن دوسرا پہلو بھی معلوم تھا۔ ایسا انسان کا ابلیس کو ایک پہلو بھی معلوم تھا، ایک دوسرا پہلو بھی، لیکن کوئی اور پہلو تھا جو اس کو معلوم نہیں تھا۔ یہ معلوم نہیں ہوا کہ میں نے فرمان برداری کر لینا تھا، لیکن نافرمانی میں مبتلا ہوا، پھر اللہ سے اس نے اللہ پر آبجیکشن ڈالا کہ جیسا تو نے میرے کو بہکایا اللہ تعالیٰ، تو مجھے بھی تو مہلت دے۔ قرآن کی آیت ہے باقاعدہ موجود ہے کہ تو نے جو فیصلہ کیا دنیا بنانے کا، تو دنیا بنائے گا، تیرا فیصلہ ہے، کیونکہ تو نے پیدا انسان کو اسی لیے کیا آدم کو، تو میرے کو بہکانے کی مہلت دے، میں بھی بہکاؤں گا لوگوں کو میں بھی بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا، میں نے غلطی تسلیم نہیں کیا، اس نے ضد کرا اس نے کہ اپنی آج بھی ہوتا کسی کو ہم سمجھا تو اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، ضد پر اڑ جاتا ہے کہ بس میرے مرغی کی ایک ٹانگ کھڑی، تو اس نے وہ ضد پر کھڑا جائے کہ اللہ تعالیٰ
تو بھی مجھے مہلت دے کہ تو نے جس کو بنایا نا میں اس کو بہکاؤں گا، میں بھی بہکاؤں گا اس کو دنیا میں، جو دنیا بنانے والا ہے۔ یہ تو سارا اللہ کا پلاننگ ہی تھا، لیکن پلاننگ کے تحت کسی نہ کسی کو تو اللہ کو بنایا تھا نا، تو شیطان کو پھر اللہ نے وہ دیا کہ جا۔ اب کب تک کہ مہلت مانگی شیطان ابلیس نے، کہ جب جسم و روح کے جوڑ ملا دیے جائیں گے قیامت کے دن، اس وقت تک کے بہکانے کی مہلت دے۔ جسم و روح کے جوڑ اللہ تعالیٰ جب تو ملا دے گا، جب تک کہ مجھے دنیا میں ہر انسان کو بہکانے کی مہلت دے۔ تو شیطان ابلیس نے یہ قبول کیا کہ جسم و روح کے جوڑ قیامت کے دن ملیں گے، لیکن پھر کیسا بہکایا؟ ایسا بہکایا جو ہمیشہ میں درست میں کہتا ہوں کہ جسم و روح کے جوڑ کو قبر کے اندر جب دفن کرتے ہیں ہم 40 قدم بعد جسم و روح کے جوڑ مل جاتے ہیں، اور وہاں سوالات ہوتے تھے من دینوں کا من ربوں کا، 3 سوال۔ کوئی جماعت کہتی ہے کہ 3 نہیں 4 سوال ہوں گے، ایک اجتماعیت یہ کہتی، اب قرآن اس سے خالی ہے کہ جسم و روح کے جو قبر میں ملیں گے، وہاں نہیں، قیامت کے دن ملیں گے، جس کو شیطان ابلیس نے بھی یہ کیا، مانا اس چیز کو تسلیم کیا، اب بہکانے کی مہلت اللہ سے مانگی۔ ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور جی بھر کا کھاؤ پیو جس جگہ سے چاہو، مگر نزدیک نہ جانا اس درخت کے، ورنہ بے انصاف ہو جاؤ۔ ایک درخت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، الشجرۃ، اب وہ درخت کون سا وہ بتایا جاتا ہے، اس پر بھی میرا درس ہے۔ اکثریت اس پر ایک درخت کو نوٹیفیکیشن دیتی، لیکن اصل میں وہ درخت یعنی شجرتاً، یعنی ہم جب رشتے میں جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں نا کہ تمہارا شجرا کہاں کا، شجرا کہاں کا، یعنی کہاں کی نسل، تمہارا اتپادن کہاں سے، اتپادن بولیں گے اس کو، نسل کہاں سے، تمہاری اپج کہاں سے ہوتی ہے، کون سی نسل کیا، کہاں کی اپج ہے تمہاری، وہ ہوتا اصل میں، جو ادھر دھیان نہیں جاتا کہ اس درخت کی طرف مت جانا۔ جیسا ہوتا نا کسی کا، ایک طرف یہ بھی بتایا جاتا ہم کو کہ آدم اور حوا دونوں کیا تھے، میاں بیوی تھے، جیسے یہاں دنیا میں ہوتا نا کہ ہم رشتہ کرتے تھے، منگنی ہو جاتی، لیکن ہم منع کرتے کہ ابھی تمہاری منگنی ہوئی، ابھی تم وہ بندھن میں نہیں بنے کہ تم سیکس پروسیس کر لو یا کسی کو ہاتھ بھی لگا لو ایک دوسرے کو، بلکہ منگنی کے بعد میں کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو جو وہ رہتے سمجھدار تو وہ دور دور ہو جاتے کہ پہلے بھی تو ملتے تھے بیٹھتے تھے، لیکن وہ بیٹھتے نہیں، ملتے بھی نہیں، ساتھ میں بھی نہیں دکھتے، کیوں بھائی اب تمہارے ساتھ میں نہیں، ان کے ساتھ منگنی ہوگی اگر ہم پرہیز کر رہے ہیں، تو یہ چیز کچھ ایسے جو رہتے یہ پرہیز نہیں کرتے، منگنی ہوگی تو الٹے ساتھ میں گھومتے اور کیا کیا انجام دیتے، جو بعد میں ہونے والا رہتا وہ پہلے انجام دے دیتے، یا پھر جو بعد میں انجام دینے والا رہتا مباشرت وہ نہیں انجام دیتے، لیکن باقی ہاتھ پیر یہ چمبن وغیرہ ساری چیزیں انجام دے دیتے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ زنا میں شامل ہوگا، وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی، مطلب وہ کچھ اس میں اللہ نے جس چیز کے لیے منع کیا تھا اس چیز کے لیے منع کیا تھا تاکہ وہ اتپادن والی ویوستھا آنا شروع ہو جائے، تو انہوں نے آدم نے اور حوا نے اس فعل میں مبتلا نہیں ہوئے وہ، لیکن اس طرف تھوڑے راغب ہو گئے، تو وہ ساری چیزیں آتی ہیں، کیوں ہوئے؟ شیطان نے بہکایا ان کو، تو بہکایا تو ہم یہ نہ سمجھے کہ وہ فعل کر لیا انہوں نے، سمجھ لیجیے آپ وہ فعل انجام پذیر نہیں ہوا، لیکن ادھر تھوڑا ان کا اٹریکشن ہوا، جیسا ہوتا نا کہ کسی کا ہوا تو پھر وہ جس میں قابل شرم اس سے دکھنا شروع ہو جاتے، اوڑھنی سڑک جائیں گی، پھر جو جسم کے حصے ہیں وہ دکھنا شروع ہو جاتے، بھلا ہی وہ پروسیس نہیں ہوتا لیکن وہ حصے دکھ جاتے، تو وہ بھی تو گناہ ہوتا نا، وہ بھی تو پکڑ کا ذریعہ بنتا نا کہ شادی کے پہلے ہم پرمیشن کے پہلے ہم اس کو انجام کی طرف پہنچانے کی طرف تھوڑا راغب بھی ہوئے تو وہ بھی غلط ہے، تو تقریباً کچھ قلیل تعداد کی عمر نے اس طرف اشارہ کیا اس چیز کا، لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہاں پر کوئی اتپادن شروع ہو گیا تھا، کہ پیدائش شروع ہو گئی اور پروسیس ہو گیا ان کا کچھ وہاں پر آدم اور حوا کا، وہ چیز نہیں، چاہو مگر نزدیک نہ جانا اس درخت کے، وہ درخت کوئی ایک دوسرا درخت نہیں تھا، وہ درخت اصل میں ہم اگر اس کو یہ لیں تو وہ درخت جو وہ میل فیمیل میں جو اٹریکشن والا جو رہتا، جس سے اتپادن ہوتا، جس سے اپج ہوتی، جس سے پیداوار ہوتی، اس چیز کی طرف مت جانا، بس پھسلا دیا شیطان نے ہم دونوں کو، اب پھر نکلوایا وہاں سے جس آرام کی جگہ میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر پھسلا دیا شیطان نے، پھر کیا شیطان نے پھسلایا، دوسری آیتوں میں آتا ہوں آدم السلام کو اور حوا کو کہ اللہ نے جس چیز کے لیے منع کیا نا تم کو، جس درخت کے پاس نہ جانے کا، ارے وہ تو درخت کے پاس چلے گئے، تم کو اس لیے منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کیا ہو جائیں گے، تم امر ہو جاؤ گے، امر کے معنی کہ اب امر کے معنی سمجھو کہ امر ہو جائیں گے مطلب کہ تمہارا اتپادن شروع ہو جائے گا، مطلب وہ سمجھ نہیں پائے اس چیز کو امر کے معنی کیا رہتے، جس کو معلوم ہوتا تو وہ سمجھ جاتا کہ امر کے معنی کہ یہ
शुरू हो जाएगा, उत्पादन शुरू हो जाएगा। बस फिसला दिया शैतान ने उन दोनों को, और फिर निकलवा दिया वहाँ से कि तुम अमर हो जाएंगे। इस तरह से वर्डिंग आती है दूसरी आयत में वहाँ से। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके बहकावे में आ गए और उसका मज़ा चखे। मतलब उस दरख्त का मतलब वो प्रोसेस हुआ, ऐसा नहीं उसकी तरफ सिर्फ रागिब हुए हो। जैसे रागिब हुए किसी चीज़ की, जैसा बोलते नहीं किसी चीज़ की कि हम चाह रहे थे तो हमने सिर्फ सुगंध ली उस चीज़ की, वो असली घी की सुगंध ली है, जबकि सुगंध भी नहीं लेना चाहिए था। हमको मना किया गया था कि ये घी मस्का, इसको गर्म मत करना, ये बहुत असली है, इसकी सुगंध भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हम आएंगे, हम जब बोलेंगे जिस मुकाम पे लेना है उसी मुकाम पे ले आके इसको गर्म करना, ये आपको हम दूसरे मुकाम पे भेजेंगे, वहाँ तुमको गर्म करना है और इसकी सुगंध भी लेना है, इसको खाना भी है, इससे पूरा फ़ायदा उठाना है, लेकिन यहाँ मत उठाना। उस चीज़ के लिए मना किया था। जैसा मंगनी होती है तो मंगनी के पहले तुमको कुछ नहीं करना है, हाथ भी नहीं लगाना है, कुछ चुम्बन चाटन भी नहीं करने की। और जब शादी में मंगनी चेंज हो जाएगी, तुम्हारा निकाह हो जाएगा, तो फिर सारी चीज़ें करो, तुम प्रोसेस भी करो सारी चीज़। वो चीज़ बस फिसला दिया शैतान ने उन दोनों को, फिर निकलवा दिया वहाँ से कि मामूली उनसे रंजिश होगी वहाँ। तो फिर क्या हुआ कि उनके बदन के वो जो था लिबास उतर गया, वो भी आता। लिबास उतर गया मतलब जिस्म के हिस्से दिखने लगे। जब इंसान, आप समझिए इस चीज़, दुनिया में भी जब इंसान भूल जाता उस चीज़ की तरफ थोड़ा जाता, तो फिर लिबास इंसान का उतरना शुरू हो जाता। वो प्रोसेस करे चाहे ना करे, वो उसको ख्याल में आता है हमने क्या कर लिया, क्या है ये तो जिना हो जा रहा था हमसे, अभी हमारी शादी थोड़ी, अभी तो निकाह थोड़ी हुई, अभी बुजुर्गों ने हमको परमिशन थोड़ी दी, अभी हम अथेंटिक थोड़ी हुए, हम शादी करेंगे बाद में अथेंटिक होंगे। अभी तो हाथ लगाना भी गलत है, जिसके लिए मना किया गया था कि भाई तुमने ये प्रोसेस तुमको करना है, लेकिन अभी नहीं, निकाह के बाद करना है, कहीं गलती कर मत बैठना। वो चीज़ बस फिसला दिया शैतान ने उन दोनों को, और फिर निकलवाया वहाँ से जिस आराम की जगह में वो थे। और हमने कहा तुम सब उतरो यहाँ से, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुमको ज़मीन में ठहरना है और काम चलाना है एक वक्त। फिर हमको ये बताया जाता कि वो वहाँ गलती में आ गए, और गलती में आके शैतान ने उनको वहाँ से निकलवा दिया। दरअसल ऐसा है कि कुरान में जब आप आयतें पढ़ेंगे और आगे भी जो आया है, तो उससे ये वाज़ेह होता है कि वो चीज़ ऐसी नहीं कि वहाँ उन्होंने गलती किए थे तो वहाँ पर माफ़ी नहीं मांगी। वो जो गलती किए थे वो फेल उनसे सरजद नहीं हुआ, लेकिन मामूली रंजिश भी तो उन्होंने, आदम अलैहिस्सलाम ने, हव्वा ने वहीं पर ही माफ़ी मांगी अल्लाह से, और अल्लाह ने वहाँ पर उनको माफ़ भी कर दिया। ऐसा हो सकता है कि माफ़ नहीं करा, दुनिया में भेजा, दुनिया बनाना अल्लाह का मकसद था, फिर दुनिया में माफ़ करा, एक को इधर फेंका उसको इधर फेंका, अब फिर वो सारी शिरकिया चीज़ आते, वसीले से दुआ की और बाद में अल्लाह ने मिला दिया। वो सारी कुरान में कहीं भी उसका पता ठिकाना नहीं। कुरान में तो ये है कि अल्लाह ने उनकी गलती वही माफ़ कर दिया था। अल्लाह को दुनिया बनाना थी, इसलिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को, हव्वा को यहाँ पर दुनिया में भेजा और नबी बना के भेजा। नबी मासूम हुआ करते, ऐसा नहीं कि गुनहगार को नबी बनाया फिर यहाँ पर माफ़ी मांग रहे तो अल्लाह ताला माफ़ कर रहा है, ऐसा नहीं। शैतान ने इन दोनों, ये बड़ी ख़ास बात, मुद्दे की बात ये है, फिर फिसला दिया शैतान ने इन दोनों को, फिर निकलवा दिया वहाँ से जिस आराम की जगह पर वो थे। और हमने कहा तुम सब उतरो यहाँ से, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। कहा कि तुम एक दूसरे दुश्मन, तुम पर आजमाइश होना है, इसको हमने परमिशन दी इब्लीस को कि बहकाएंगा, तुमको ये बताया कि तुमने बहकना मत, अब तुम यहाँ से जाओ, दुनिया बनाना हमारा मकसद है ये चीज़, अब तुमको ज़मीन में ठहरना है और काम चलाना है एक मुद्दत तक के काम चलाना है, क़यामत तक। फिर आयत नंबर 37, बस सीख लिए थे आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कई अल्फाज, फिर इसकी तौबा कबूल की अल्लाह ने, बरहक वही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। देखिए इस आयत में बिल्कुल साफ अंदाज में आ गया। आयत नंबर 37 नोट कर लीजिए इसको, जो कहते हैं ना कि दुनिया में आने के बाद में अल्लाह ने तौबा कबूल की, तो अल्लाह ने वहीं पर उनको कलमा सिखा दिए थे कि तौबा किस तरह की जाए। उनसे जो गलती हुई, शैतान ने जो बहकाया उनको, अल्लाह का मंसूबा था कि वो दुनिया में जाए ताकि दुनिया बनाना था, तो उन्होंने वहीं पर ही अल्लाह से माफ़ी मांगी। कैसी? बस सीख लिए थे, अल्लाह ने सिखा दिया था उनको। आदम सलाम ने अपने रब से कई अल्फाज, फिर इसकी तौबा कबूल की अल्लाह ने, बरहक वही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। अल्लाह ने असल में वहीं पर ही आदम सलाम की तौबा कबूल कर ली जो उनसे गलती हुई थी। गलती क्या हुई थी कि सिर्फ वो शजरतन, उस दरख्त के करीब गए थे, वो थोड़ी आर्ट वाली, वो कोई प्रोसेस हुआ ऐसा मत समझिए गलती से भी, क्या प्रोसेस हुआ, पैदावार शुरू हो गई या ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। वो जो दरख्त थर्ड पर्सन बताया जाता है, थर्ड पर्सन नहीं, वो दोनों जो मेल फीमेल के बीच में जो रहता है मामला, उसके तरफ एक वो गलती कर बैठे थे, राग़िब होने लगे थे, जिसकी मुमानत थी, जिसके लिए अल्लाह ने मना किया था। क्यों? कि उनका उत्पादन ज़मीन में आके करना था अल्लाह को,
اور جو بعد میں بھیجا کیا، کیونکہ دنیا بسانا تھی اللہ کا مقصد یہ تھا ساری چیزیں بنانے کا، کہ دنیا بسائے، اس لیے سارے معاملات اللہ نے کیا۔ پھر آیت نمبر 38، ہم نے فرمایا کہ اترو یہاں سے سب، پھر جب کبھی تم تک ہم نے فرمایا نہیں، اللہ نے فرمایا اترو یہاں سے سب، پھر جب کبھی تم کو میری طرف سے راہ کی خبر، ہم نے فرمایا کہ اترو یہاں سے سب، پھر جب کبھی تم تک کو میری طرف سے راہ کی خبر، تو جو کوئی چلا میرے بتائے ہوئے راستے پر، نہ ڈر ہوں گا ایسے لوگوں کو اور نہ غم ہوں گا۔ پھر سب کو اتارا، شیطان کو بھی اتارا، آدم اور حوا کو بھی اتارا کہ سب تم جاؤ دنیا میں اپنی زندگی بسر کرو، اب میری طرف سے راہ کی گائیڈ لائن کی خبر، پراپر گائیڈ لائن میری طرف سے میں تم تک کے بھیجوں گا، کائے کے ذریعے، وہی کے ذریعے سے۔ تو جو کوئی چلا میرے بتائے ہوئے راستے پر، جو کوئی میرے گائیڈ لائن کے مطابق چلے گا، جیسا قرآن کیا ہے یہ گائیڈ لائن، اس کے پہلے بھی صحیفے آئے ہر رسول ہر نبیوں کی طرف، تو آدم السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن کیا، میرے بتائے ہوئے راستے پر جو کوئی چلا میرے بتائے ہوئے راستے پر، نہ ڈر ہوں گا ایسے لوگوں کو اور نہ غمگین ہوں گے۔ تو جو میرے گائیڈ لائن کے مطابق زندگی بسر کریں گے ایز پر اللہ انسٹرکشن، اللہ کی ہدایت کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ ان کو غمگین نہیں کریں گے۔ دنیا میں امتحان رہیں گے، دنیا امتحان کا رہے گی، لیکن جب آئیں گے وہ، تو جہاں سے نکلے تھے وہ وراثت ان کو ان کی ملیں گی۔ تو وراثت کیا ہے انسان کی؟ جنت ہے، ان کو جنت ملیں گی۔ کب ملیں گی؟ جب اللہ کے قاعدے کے مطابق اللہ زندگی بسر کرے گا، تو وہ چیز اللہ نے بیان کی ہے یہاں پر۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اور ہماری آیت کی تکذیب کی، اور جو منکر ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے، اور ہماری آیت کی اللہ کی جو انسٹرکشن تھی اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، مطلب جو وہی رسولوں پر نبیوں پر اللہ نے نازل کی، نبیوں پر اس کو جھٹلایا، جن لوگوں نے، جن انسانوں نے، لوگوں نے، جو شیطان کے جھانسے میں آ کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جہاں میں نے تجھے مہلت دی کہ بہکا تو انسانوں کو، تو پھر انسان کو اس کے بدلے میں کیا دیا؟ خود مختاری دیا اللہ نے، کہ بہکا کہاں سے بہکا سکتا ہے؟ تو شیطان کے وہ بھی مکان میں موجود ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے بہکاؤں گا، سیدھی راہ پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ اور جو لوگ منکر ہوئے ہماری آیت کے، تکذیب کی یعنی ہماری آیت کو جھٹلایا، یعنی سچ نہ جانا، آیت کو سچ نہ جانا، ہماری انسٹرکشن کو یہ نہ جانا کہ یہ اللہ کی طرف کی انسٹرکشن ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ سب آگ میں جائیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جو میں ہمارے آیت کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے سارے نبیوں کی جو امت تھی، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آج ہم، تو پھر وہ سب کہاں میں جائیں گے؟ جو بھی اللہ کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا، یا اللہ کو مانے گا اور اللہ کی نہیں مانے گا، یا اللہ کی مانے گا اس پر عمل پیرا نہیں ہوگا، اور عمل پیرا ہوگا اور موت تک اس پہ جمی نہیں رہے گا، اور پکڑ میں آ جائے گا ایسی حالت میں، بغیر توبہ کرے اس کو اگر موت آ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن میں موجود ہے، موت کا فرشتہ جھنجھوڑ کے روح نکالے گا اس کو، اور اس کی روح کہاں ڈالے جائیں گی؟ سجین میں ڈالے جائیں گی۔ اب پھر جب روح نکلیں گی وہاں سے، اس کو پھر روز آخرت دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور اس میں کیا رہے گا؟ ہمیشہ رہے گا۔ کم سے کم 20-22 مقامات پہ یہ آتا کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہم کو حدیث کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن نکل جائیں گے دوزخ میں، اس کا بھی درس ہم نے اس کے پہلے لیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنے، کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دیا کہ جا بہکا کدھر سے بھی میرے بندوں کو، جب میرے مخلص بندے ہوں گے خالص ایمان والے، تو وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور شیطان نے بولا کہ اللہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، تو شیطان جوا کے اڈوں پر، غلط جگہوں پہ نہیں بیٹھتا، سیدھے راستے پر رہ کے بہکاتا۔ جو غلط کام کر رہا ہے تو شیطان کے راستہ ہے، لیکن جو صحیح راستے پہ چلتا نا، قرآن پڑھتا یا قرآن سمجھاتا یا سمجھتا، وہاں بہکانے کی کوشش کرتا کہ آیت کی تعریف ہو جائے، صحیح آیت سے نکل کے آیت کی تعریف کر دے، تکذیب کر دے، جھٹلا دے آیت کو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور ایک ایک آیت کو غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے، موت تک اس پہ جمے رہنے، اور اسی پر ہم کو موت آئے، ایسی دعا ہم کریں، ہم کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔